دیں گے خصوصی طور پہ جو اس وقت سندھ میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، کراچی میں جو پازیٹیوٹی کا ریشیو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ 30 سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب سختیوں پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بڑا سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہو اور این سی او سی نے بھی اب بڑے سخت جو ہیں وہ اقدامات اشفاق نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو 1 اگست سے تو چلیں آپ اندرون ملک ٹریول نہیں کر سکتے. ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کو 1 مہینے کا وقت ملا ہے کہ اپنی ویکسینیشن کروائیں، ورنہ نہ آپ کلاسز میں بیٹھ سکیں گے نہ آپ بچوں کو پڑھا سکیں گے اور اب سم بھی بند کر دیں گے. جی اور لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم وفاقی سطح پر دیکھیں تو جناب اس میں ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے. اسد عمر صاحب جو کہ این سی او سی کے سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ شہروں کو مکمل طور پر بند کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہ ایس او پیز پر عمل کرنا، حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ جو ایس او پیز ہیں یعنی کہ ماسک پہننے سے متعلق، سوشل ڈسٹینسنگ سے متعلق، کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس پر سنیں، لیکن کوئی نہیں سن رہا. بالکل جی، سولوشن کیا ہے؟ بالکل جی، اسد عمر صاحب نے کل کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. پہ جو سفر کریں گے لوگ، ان کے لیے یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم 1 ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے. جو اساتذہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے. بچوں کو اسکول لے جانے، کالج لے جانے کی ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں. 31 اگست سے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو طالب علم ہیں وہ ان کے لیے 31 اگست آخری تاریخ رکھی گئی ہے. اگر ان کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں اگر کام کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی 31 اگست آخری تاریخ ہے. جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں 31 اگست فائنل ڈیٹ ہے. وہ لوگ جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ریسٹورانٹ، میرج ہالز، جو شادی ہالز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، آپ نے اگر 31 اگست تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ اس کے بعد یہاں پر کام نہیں کر سکیں گے. ادھر تاجر ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں اگر سخت لاک ڈاؤن لگا تو دمادم مست قلندر ہوگا. لاک ڈاؤن کیا تو سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کر دیں گے. اگر سخت لاک ڈاؤن لگایا پھر ہم حکومت بھی سخت لاک ڈاؤن لگا دیں گے. اگر اتنی پابندیاں ہوں گی کہ بھوک ناچنے لگے تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. پھر کوئی رعایت ہم بھی نہیں کریں گے. دوسری جانب وہ عوام جن سے ہم بار بار صدا کر رہے تھے، بار بار ہاتھ جوڑ کے بھی اپیل کر رہے تھے کہ خدارا خود کو کووڈ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں، تو جو بڑے عجیب و غریب قسم کی منطق کے ہمارے سامنے آتے تھے اور واٹس ایپ سے سنی ہوئی اور بھیجی ہوئی خبروں کا میں حوالہ دیتے تھے. جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی سم بند ہو جائے گی، آپ اندرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے، آپ کو آپ کی سیلری نہیں ملے گی، تو پھر ان لوگوں نے کل رخ کیا. جناب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کراچی میں کل ایکسپو سینٹر میں پہنچے ہیں اور یہ آپ رش چیک کر لیں. لوگوں کو ڈرتا ہماری سم نہ بند ہو جائے، ہم کیا کریں گے. اچھا، لیکن ویکسین کرانے کے لیے بھی پہنچے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ نام کی نہیں ہے. لیکن بہرحال جائیں، ویکسین کروائیں اور اپنے آپ کو کورونا سے محفوظ کریں. لیکن وہ جو لوگوں نے اتارے ہوئے دیکھیں جی بالکل، اور ایسا ہی ہے. اور عوام کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں کیوں پہنچے اور کیا صورتحال رہی، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. کورونا تو ہے نہیں خیر اتنا، بس ایسے ہی انہوں نے بلا ہو جا. ویکسین لوگ لگوا نہیں رہے، اتنی لاپرواہی ہو رہی ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ ملازم ہیں، ان لوگوں نے لگوائی ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے وہ اس کی بات ہوئی ہے ویکسین کی، اس کی سموں کی، کتنا رش ہو گیا ہے. جس طریقے سے کرونا ٹیسٹ فری میں ہو رہا تھا، اب آپ پیسے دو گے تو کرونا ٹیسٹ ہوگا. اسی طریقے سے ویکسین بھی آگے جا کر پیسے دیں گے تو یہ ویکسین لگے گی. بالکل غلط ہے. سیلری بند ہو جائے گی. بالکل، یہ تو ایک طریقے کی دھمکی دی جا رہی ہے ہم لوگوں کو. جان کا خطرہ زیادہ، سم کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو دوبارہ بھی کھل جائے گی. سم بند کرنے سے کیا انسان بچ جائیں گے یا پھر یہ ویکسین مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ؟ یہ فیصلہ درست تو نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. اور میں نے یہ لگوا بھی لی ہے اسی ڈر کے مارے کہ چلو ہمارا سسٹم تو بند نہیں ہو. آپ دیکھ لیں یہاں پہ لوگوں کو مرنے کا خوف نہیں ہے، پر لوگوں کو یہ کہ سم بند ہوگی تو باقی لوگوں سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا، ہم فون نہیں کر سکیں گے، تو اس ڈر سے لوگ ویکسینیشن نہیں. لیکن مرنے کا خوف نہیں ہے یا ویکسین کو، ان چیزوں کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. کیونکہ مرنے کا خوف نہ ہو تو پھر وہ 2 سال والی بات پہ کیوں سارے پریشان ہوں.
دیکھیں ہم وہ قوم ہے جو ابھی بھی پولیو پہ یہاں پہ اسپیشلی لگے ہوئے ہیں. خیر جی, کراچی کی جو صورتحال آپ کے سامنے, لیکن لاہور کی بھی سچویشن اس سے مختلف نہیں ہے. اس حوالے سے جانیں گے. کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے انور خان, اور لاہور میں کیا سچویشن ہے اس حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ حسن حفیظ موجود ہیں. سب سے پہلے ہم کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور, دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, 30 سے زیادہ ہو گیا ہے. ابھی کیا سچویشن ہوگی ہے اسپتالوں میں؟ جی دیکھیں, جو پازیٹیوٹی جو ریشو ہے کراچی کے اندر وہ 30% سے تجاوز کر چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ اچانک حکومت کی جانب سے تمام کے تمام تعلیمی ادارے, تمام کی تمام معیشت, تمام کاروباری زندگی کو اچانک بحال کیا گیا. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے اس کی مخالفت کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ مرحلہ وار چیزوں کو کھولا جائے. لوگوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ SOP کو نظر انداز کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب جو صورتحال ہے کراچی کے اندر, جناح اسپتال, سندھ گورنمنٹ اسپتال, گلشن اقبال کے ساتھ ساتھ جو انگلش سینٹر ہے, ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, انڈس اسپتال, آغا خان اسپتال, لیاقت نیشنل اسپتال سمیت کم و بیش تمام اسپتالوں کے اندر ICU, HDU اور کووڈ کے مریضوں کو لینے سے اب انکار کر دیا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک بہتر فیصلہ سامنے آیا. جب سم بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کل کراچی میں سب سے زیادہ ریکارڈ سندھ بھر کے اندر 3 لاکھ سے زائد افراد نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروایا. تو یہ صورتحال بن رہی ہے. حکومت کی جانب سے ہنگامی اقدام لیے جانے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت بھی جو خالق دینہ حال کے اندر موجود ہے. خالق دینہ حال کے اندر کم و بیش یومیہ 2 شفٹوں کے اندر 5000 سے زائد افراد کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. 2 شفٹوں کے اندر یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر لوگ الگ صبح سے یہاں پر موجود تھے. وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے اب کوارڈینیشن کا مرحلہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. سم بلاک کی جانے کا عمل, اس کے ساتھ ساتھ مؤثر اقدامات کے نتیجے کے اندر اب شہری بڑی تعداد کے اندر ان سینٹروں کا رخ کر رہے ہیں. تاہم ڈاکٹر سیمی جمالی یہ کہتی ہیں اگر ہم 70 بیڈ بڑھا دیں, اور PMA یہ کہتی ہے اگر کراچی کے سمیت سندھ بھر کے اندر 2-2.5 بیڈ ہی بڑھا دیے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1 گھنٹے کے اندر وہ بیڈ دوبارہ بڑھ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن حسن حفیظ بھی وہاں پر موجود ہے لاہور میں, اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو انفیکٹیوٹی کی شرح ہے یہ لاہور میں بھی اچھی خاصی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مدیہ بھی اس حوالے سے اکثر بات کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی صورتحال نارمل نہیں ہے, لیکن شاید اتنی رپورٹ نہیں ہو رہی. حسن, آپ بتائیے گا کہ کیا مناظر ہیں لاہور کے اسپتالوں کے؟ دیکھیں اشفاق, پنجاب اور لاہور جو ہے وہ کرونا کی پہلی لہر سے لے کر اب تک کی تمام لہروں میں سر فہرست رہے ہیں. اور پنجاب کے ساتھ اگر صرف لاہور کی بات کریں, اگر جو شرح ہے کرونا کیسز کے اضافے کی جو شرح ہے وہ ہر تیسرے دن میں اضافہ ہو رہا ہے. آج جو شرح سامنے آئی ہے جو 3.3% ہے جو کہ پنجاب بھر میں ہے. جو دو دن پہلے جو ہے وہ 8 تھی. آج جو لاہور کی شرح ہے وہ 6.8 ہے, جو کہ 2 دن پہلے 5.7 تھی. تو ہر آنے والے دن میں کرونا کیسز کی تعداد اور شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے. آج جو اموات ہوئی ہیں لاہور میں ان کی تعداد 9 ہے, اور یہی تعداد گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ 5 تھی. پنجاب کی اگر بات کریں تو آج تعداد اموات کی جو تعداد ہے وہ 24 ہے. 3 دن پہلے یہ تعداد 20-18 کے لحاظ سے تھی. تو ہر آنے والے تیسرے دن میں کرونا کی شرح اور کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے جو ڈیلٹا وائرس ہے اس کی جو رفتار ہے, اس کے کیسز کی رفتار ہے وہ دوسرے وائرس کی نسبت 50% زیادہ ہے. اگر ابتدائی کی بات کریں تو جیسے ہی ڈیلٹا وائرس کا آغاز ہوا تھا تو 85 سیمپلز کیے گئے تھے صرف لاہور میں, جس میں 50 سیمپلز میں 50 جو ہے وہ ڈیلٹا وائرس کے کیسز سامنے آئے تھے. تو یہ صورتحال ہے پنجاب کی اور لاہور کی کہ یہاں پر کرونا وائرس کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ویکسین کی طرف بھی کافی دھیان دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, جس طرح سے پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں. ایک سوال بھی آپ سے حسن جاننا چاہوں گی, جیسے NCOC کے اہم فیصلے کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ کراچی کے ایکسپو سینٹر کے بعد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا ویکسین لگوانے کے لیے, وہ لوگ جن کو بہت عرصے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کل کیا آپ نے لاہور میں بھی یہی مناظر دیکھے؟ کل لاہور کے ایکسپو سینٹر کے باہر بھی کچھ ایسے ہی مناظر تھے؟ مدیحہ, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ خود جیسا کہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں, ایکسپو سینٹر میں ہجوم بہت زیادہ ہے. لوگ ویکسین لگوانے کی اس لیے آتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچا جائے, لیکن وہاں پر ہجوم اور سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کیا جا رہا اور SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو وہاں تو وائرس لے کر جا رہے ہیں. یہ ایکسپو سینٹر کے وہ مناظر ہیں جو کہ گزشتہ کئی روز سے ہیں. جب پہلے سیکٹری ہیلتھ تھے کیپٹن عثمان, انہوں نے ایکسپو سینٹر میں ایک ترتیب دی تھی, لیکن اب جو سیکٹری آئی ہیں سارا اسلم, ان سے ایکسر کے انتظامات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں.
جس کی متعدد کمپلینس بھی کی ہیں. وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں ایکسپو سینٹر میں. ایک محکمہ صحت کی ٹیم ہے, دوسری ضلع انتظامیہ کی ٹیم ہے. ضلع انتظامیہ کی اور محکمہ صحت کی ٹیمیں آپس میں ان کی کافی الجھتی رہتی ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں جو ان کی ہیں وہ نہیں نبھا رہے ہیں جو کہ دوسری جو ضلع انتظامیہ کی ٹیموں کے. تو یہ اس کا سارا خمیازہ اس عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جن کو ترتیب سے کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا, یا کوئی ایسی ٹیمیں نہیں وہاں پہ کوآپریٹیو ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو ترتیب سے وہاں کھڑا کریں. یہ چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے, اب تو یہ ہے کہ یہ چیزوں کو مینج ہونا چاہیے کیونکہ ایک عرصے سے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. بہت شکریہ حسن حفیظ اور انور خان, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور کتنی بڑی پرابلم ہوگی یہاں پہ جب 2 آپس میں جو گروپس ہیں, ایک طرح سے ایک سیکٹری ہیلتھ ہے اور ساتھ میں جو ضلع انتظامیہ ہے, جب ان کی آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے خمیازہ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا اقدام ہے, مثال کے طور پر ایک چیز مینجڈ ہے اور آپ سیکرٹری آئے ہیں, سیکرٹری کا کام صرف ایک شہر کو دیکھنا نہیں ہوتا, پورے صوبے کو دیکھنا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں یہ مائکرو مینجمنٹ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. بالکل جی, لیکن دیکھیں اب صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر یہ کہ جب آپ کووڈ ویکسینیشن سینٹر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو ہے کہ جی آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے تو وہاں پہ خیال بھی رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں یہ کووڈ کا گڑھ بن جائے, اگر آپ پھیلاؤ کا باعث بنے. ایگزیکٹلی پھیلاؤ کا جو باعث بن جائے, کیونکہ ابھی بھی ہم نے جو کراچی ایکسپو سینٹر کے جو مناظر دیکھے تھے اشفاق, اس میں لوگوں نے ماسک, میں چاہوں گی اگر ہمارے ذرا پروڈیوسر صاحب دوبارہ سے اگر فوٹیج لگا دیں اور آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں کہ جو لوگ قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ماسک, جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے, ناک پہ کسی نے رکھا ہوتا, سب کی چن پہ جو ماسک ہے نا یہ یہاں پر ہوتا ہے اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے بھائی ہمیں سانس نہیں آ رہا, ہم نے اس لیے ماسک اتارا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے سانس ہی بند ہو جائے گی بھائی ماسک اتاریں. ہیومن انیٹمی کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ اب نئی تحقیق نے یہ بتایا ہو کہ آپ اپنی تھوڑی سے سانس لیتے ہیں اور تھوڑی کے ذریعے تمام تر جراثیم سے آپ بچ سکتے ہیں, یا پھر منہ کے ذریعے یہ جراثیم کا پھیلاؤ ہوتا ہے, دوسرے فیز میں ناک کے ذریعے کچھ نہیں ہوتا. تو شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر 1 فٹ کا بھی مجھے ڈسٹینس نظر نہیں آ رہا کسی شخص میں, 3 فٹ یا 6 فٹ کی بات ہے, 4 انچ کا تو مجھے آپس میں ڈسٹینس یہاں پہ نظر آ رہا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گلے پہ ہاتھ رکھے, چلو میرے دوست ویکسین کروائیں. اچھا چلیں ان صاحب کے کان میں گھس کے یہ فون پہ بات کر رہے ہیں, مطلب اندازہ کیجئے کہ بھائی آپ کا فون ہے, آپ کو بات کرنی ہے, تھوڑا سائڈ پہ چلے جاؤ. This is really sad اور میرے خیال سے اس حوالے سے بات ہونی چاہیے, لوگوں کو فائن کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا, مطلب نیوزی لینڈ میں ہوا تھا کہ وہ جی اپنی گیس اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے, آسٹریلین وائس پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب فیول ڈلوانے کے لیے گئے صرف 30 سیکنڈ کے لیے ماسک اتارا اور ان کو $150 آسٹریلین ڈالر ان کے اوپر جرمانہ ہوا تھا. تو یہاں پر جرمانے بھی ہونے چاہیے, پھینٹی پریڈ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ہی ہم سدھر سکتے ہیں. جیسے پابندی لگی, اب سم بند ہونے کا آیا, سفر سے روکنے کی بات ہوئی تو اب ویکسین کرانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی 2 نمبریاں موجود ہیں کہیں. بالکل جی.